جی ویورز السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ خاص کر انڈر 25 زیادہ تر تعداد میں یہ جو موٹر سائیکل کے سلنسر کی بانسری جو نکال کے اور اس کی جو ساؤنڈز ہیں ان کو خاص طریقے کا ایک عجیب سی ایک ساؤنڈ نکالنا، بانسری ہی اسے نکالنا آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ وہ جو ایک چیز بیچ میں ہوتی ہے جو اس کے ساؤنڈ کو پراپر موٹر سائیکل کے حساب سے جو ساؤنڈ بناتی ہے اس کو وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے من پسند ایک اذیت ناک سی، ایک بڑی خوفناک سی آواز تیار کرتے ہیں اپنی پسند سے۔ پھر اس میں کچھ لڑکوں نے اس طرح کا بھی آج کل ایک چکر آیا ہوا ہے کہ جب آپ اسے خاص کر 1 to 5 کو سپیڈ دیتے ہیں پھر بریک لگاتے ہیں تو وہ پٹاخے سے بھی سائلنسر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو ان لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے کہ یقین جانیں زندگی میں اس عمر میں ہر بندہ جو ہے وہ اس عمر سے گزرتا ہے۔ وہ ہر عمر میں انسان اپنی زندگی کو اچھا اور سہل بنانے کی کوشش کرتا ہے، انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ ہر عمر کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے، لیکن چارم کا یا انجوائے کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو ایک اس طرح کی اذیت ناک طریقے سے جو ہے وہ انہیں انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں جب بھی آپ اس طرح کی آواز نکال کے کہیں سے بھی گزرتے ہیں، کسی گلی سے گزرتے ہیں، کسی چوراہے سے، راؤنڈ اباؤٹ چوک سے گزرتے ہیں، کسی مین شاہراہ سے گزرتے ہیں، کسی مسجد کے باہر، کسی ہسپتال کے باہر سے، کسی ڈسپینسری کے باہر سے، تو آپ تو ظاہر بات ہے بڑی شان و شوکت سے جو ہے وہ ہوا میں سے باتیں کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نوجوان ہوتا ہے، بعض اوقات 2 ہوتے ہیں، بعض اوقات 3 ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات ایک جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو کن کن القابات سے نوازتے ہیں۔ کبھی آپ کسی CCTV کیمرے کی فوٹیج یا ریکارڈنگ نکلوا کے دیکھیں، یا وہاں کو اپنا بندہ کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ بھائی ہمارے گزرنے کے بعد یہاں پہ جو بات ہوگی ہمارے بارے میں اس کو ہمیں سنوا دینا، تو یقین کریں آپ بائک چلانا ہی چھوڑ دیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ بائک کس پہ، گاڑی پہ، آپ پیدل، سائیکل پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جب آپ اس طریقے کے ساتھ گزریں گے کہ اس میں سے سب سے زیادہ جو، ویسے تو ہر بندہ متاثر ہوتا ہے لیکن بزرگ اور بچے جو ہے وہ حاصل اس سے جو ہے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ بزرگ افراد جو ہیں وہ اپنے مختلف روزمرہ کے کام کے لیے، کسی خریداری کے لیے، کسی علاج معالجے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ سکولز کے لیے، شیرخوار بچے، چھوٹے 4-5 سال کے بچے جو پیرنٹس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، تو وہ اس اچانک شدید ساؤنڈ سے بہت زیادہ مینٹلی طور کے اوپر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ باقی عام افراد بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ اگر فون پہ بات کر رہے ہیں تو سڈنلی آپ کی جو ہے کمیونیکیشن رک جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور آپ کو ایک بڑی ناگوار سی فیلنگ جو ہے وہ آئے گی۔ میرے خیال ہے سننے والے میرے ویورز جو ہیں وہ تقریباً سبھی مجھ سے اتفاق کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، 2 لوگ آپس میں کھڑے ہو کے، تو یہ اس طرح کی جب چیز پاس سے گزرے گی تو پھر آپ کا کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹوٹے گا، اور بے حد زیادہ تقریباً چند سیکنڈ کو 30-40 سیکنڈ کے لیے تو انسان کے حواس جو ہیں وہ باختہ ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا ہوا کیا ہے، اور پھر جو وہ بائک تقریباً 400-500-600 میٹر دور جاتا ہے تو وہ آواز جو ہے وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہے، لیکن 400-500 کہ آگے ظاہری بات ہے وہ کوئی چاند پہ تو نہیں چلا جاتا، وہ پھر بھی روڈ پہ ہی رہتا ہے۔ تو جو 400-500 میٹر آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر وہ 1 کلومیٹر آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جو لوگ اس کی زد میں آتے ہیں
وہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور انہیں یہ فری میں ایڈوائس بھی ہے کہ آپ، جب میں نے جیسے کہ پہلے بھی بولا ہے کہ آپ اس طرح کر کے خود کو بڑا 30 مارحان یا بڑا کامیاب سمجھتے ہیں یا بڑا برق رفتار و تیز رفتار سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیں لوگ اس سے بے حد اذیت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو بڑے اچھے القابات سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ آپ کی تربیت کے اوپر سوال اٹھتا ہے، آپ کی فیملی ویلیوز کے اوپر سوال اٹھتا ہے، آپ کی مطلب شخصیت کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو آپ کے پیرنٹس ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ کا قبیلہ، آپ کی بلادری ہے، آپ اس کو بھی ساتھ میں ڈبوتے جاتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ آپ لوگ، میری آپ سے یہ گزارش ہے اور آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس جو ہے وہ مطلب ٹرینڈ کو آہستہ آہستہ ختم کریں۔ ختم ہو جائے گا، یہ آپ ہی لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ ہماری قوم بسنت کے لیے کتنی کریزی تھی، یہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا ہمارے ہاں۔ اس سے ہماری اکانومی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بوسٹ ہوتی تھی ہماری اکانومی، چونکہ باہر سے لوگوں نے یہ ایونٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آنا شروع کر دیا۔ لیکن جب وہ خونی کھیل ہو گیا اور اس سے فائدے کی بجائے اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ جانی اور مالی نقصانات جب بڑھنا شروع ہوئے، تو ریاست پاکستان نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا۔ اور ابھی ظاہری بات ہے، میرا نہیں خیال کسی کو یاد بھی ہوتا ہے کہ شاید بسنت جو ہے وہ مارچ میں منائی جاتی ہے۔ ٹرینڈ ختم ہو گیا، چونکہ وہ نقصان دہ تھا۔ ویسے تو وہ بہت اچھا ٹرینڈ تھا، اگر چلتا ہم اسے پرامن طریقے کے ساتھ ایز اے فیسٹیول، ایز اے انجوائمنٹ، ایز اے اکانومی بوسٹ کے طور کے اوپر اگر ہم اسے لے کے چلتے، تو وہ پارکس میں، گھروں کی چھتوں کے اوپر، گراؤنڈز میں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مینیج ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ بہتر ہو گیا نا کہ وہ بند ہو گیا، نہ کہ وہ اسی طرح چلتا رہتا اور جانی اور مالی نقصان ہمارا ہر سال ہوتا رہتا اور ہم اس بات کے اوپر قائم رہتے تھے کہ نہیں ہم بسنت منا رہے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز سے باہر آ گئے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کو یقیناً کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ بچے، آپ لوگ یہ جو سلنسر والی شرارت ہے، اس کو بھی آپ لوگ اس کو ختم کریں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو گارڈینز ہیں، پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، یا باقی اگر ان کے علاوہ کوئی گارڈین ہے، دادا ہو سکتے ہیں، چچا ہو سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ کہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بچہ گزرتا ہے، تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں اچھا تو محسوس کسی کو نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، سبھی کو فرق پڑتا ہے۔ اچھی چیز دیکھ کے جس طرح آنکھوں کو یا کانوں کو اچھی سماعت کی آواز اچھی لگتی ہے، اسی طرح بری بھی لگتی ہے، چونکہ ہیومن نیچر ہے۔ ٹھیک، تو جب وہ بچہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے، تو آپ کو، اگر آپ کے ہاں بھی ایسا کوئی بچہ ہے، تو آپ کو فوری شام میں آ کے اس بچے کا بائک خود اپنی زیر نگرانی ٹھیک کروانا چاہیے۔ اگر وہ بچہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوتا، تو آپ اس سے بائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کر لیں، اس کی چابیاں لے لیں اور اس سے کہیں کہ جب تک تم اس طرح اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہو جاتے کہ تم نارمل جو مطلب ہونڈا 70 کی یا 125 کی یا یہ جو چائنیز چھوٹے موٹر بائک آئے ہوئے ہیں، ہر موٹر بائک کی ایک اپنی ساؤنڈ ہے، لیکن اوورآل ان کی اگر ساؤنڈ چینج نہ کروائی جائے تو یہ ڈیسینٹ ہے، مطلب آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ لیکن جو ہی اس کی ساؤنڈ میں سے وہ سلنسر میں سے بانسری نکلوا دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوفناک اور بدمزہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ہمیں ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر ڈالنے کی بجائے خود بھی ایز اے قوم بھی اپنی تربیت کرنے یا اپنی جونیئرس کی تربیت کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اور صحت افزا یہ بات ہے کہ ون ویلنگ میں جو ہے وہ پہلے سے کافی کمی آئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے بچوں کا اپنا بھی تھوڑا سا، لڑکوں کا ٹرینڈ ہٹا ہے، چونکہ اب ون ویلنگ کے لیے بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سارا کچھ آج کل ٹیبز اور فون ہے، تو وہ اس میں کافی زیادہ ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسرا گورنمنٹ نے بھی اس میں بڑا ہارڈ سٹینس جو ہے وہ لیا ہے۔ تو مکمل طور کے اوپر تو نہیں، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ بڑے شہروں میں اس میں کمی آئی ہے، تو جو کہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کی زندگیاں بچی ہیں، آزاد جو ہیں وہ بچ گئی ہیں۔
اسی طریقے کے ساتھ یہ ایک بہت ہی برا اور بہت، میرا خیال ہے ہر شہری تقریباً اسے روزانہ ہی اپنے روزمرہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے. تو اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے جوانوں کے لیے اور اوورآل ہمارے ماحول کے لیے جو ہے وہ بڑی صحت افزا بات ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ اپنی عقل کے اوپر غور کرے، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں. جو بھی بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تقریباً سبھی ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، اس وجہ سے دل آزاری والی یا ناپسندیدگی والی تو اس میں بات ہے کوئی نہیں. تو اس کے اوپر جو لوگ کنسرن ہیں، جن کے ہاں یہ بچے جنہوں نے یہ سلنسرز لگوائے ہوئے ہیں، وہ میری بات کے اوپر پلیز تھوڑا سا جو ہے وہ غور ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.